صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضيلة شهر رمضان: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے تمام ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، ان خطبات کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد وہ تمام مومنین مومنات جو اس وقت لائیو مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے ماہ رمضان المبارک رمضان کی فضیلت کا دروس قسطوار سلسلہ وار سن رہے ہیں. آج ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے جو آپ کے سامنے کچھ چیزیں لے کے آیا ہوں، وہ آج سلسلے کے حوالے سے چوتھا درس ہے، چوتھی قسط. فضیلت ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کو میں آپ لوگوں کے سامنے ہر روز ہر درس پہ بیان تشریح کے ساتھ کر رہا ہوں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، اور وہ مومن مومنات جو اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. مومنین، خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے ساتھ بند ناچیز بیان کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. بدبخت ہے وہ انسان، شقی ہے وہ انسان جو اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہے. کتنا سخت جملہ ہے اور کتنی ایک عظیم چیز کی طرف رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں. جس طرح اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں اور اتنی جانتے ہیں، اس کی معرفت ہمیں معلوم ہے اگر ہے، تو جن لوگوں کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے تو ہم کتنی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں جوق در جوق سے شامل ہوں اس کی معرفت کے لیے. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے اگر
انسان اگر پڑھیں یا کسی چیز کے بارے میں اس کی معرفت ہم سب کو پتہ ہے لیکن آنے والے نسل کو پتہ نہیں، تو ہر والدین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آنے والی نسل یا ان کے اولاد اس چیز کو سیکھ لے۔ استاد ہیں، اس کو اس چیز کے بارے میں معرفت ہے، اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کا مرتبت، تو استاد اپنے شاگرد کو اس چیز کی طرف ابھارتے ہیں۔ ابھارنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہی کرتا ہے استاد کہ شاگرد ان چیزوں کو انجام دیتے۔ اب یہاں پر آئیں کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے اس سے ناواقف ہے، ہمیں ماہ رمضان المبارک کا جو مقام ہے اس کی منزلت ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو معلوم ہے، پتہ ہے۔ اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ اور تاکید کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ تاکید کے ساتھ جملہ سخت بھی استعمال کیا ہے، اگر تم ان کاموں سے اگر محروم ہوا تو پھر سمجھو کہ دنیا اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہاں پر ماہ رمضان المبارک کی اس عظمت کو، اس مقام کو، اس کی مرتبت، اس کی منزلت کو رسول خدا جانتے تھے، ائمہ طاہرین جانتے ہیں، اور اس کے مقام کو یوں بیان کر رہے ہیں سختی سے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک سے اگر استفادہ نہیں کیا، اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان المبارک کے ہر لمحات سے استفادہ نہیں کیا، اگر کوئی انسان اس ماہ رمضان المبارک سے اس کی راتوں کی جو فضیلت سے استفادہ نہیں کیا، اگر کوئی انسان اس ماہ رمضان المبارک کے دنوں کی فضیلت سے اگر استفادہ نہیں کیا تو وہ انسان بدبخت ہے، وہ انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بدبختی سے نکلنے کے لیے اور اس محرومیت، اس چیز کی محرومیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک کہ ہر لحظہ، ہر لمحات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں ایھا الناس واذکروا لجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ وعطش۔ میری امت کے لوگوں، ماہ رمضان المبارک میں تم اپنے اس پیاس کو، تمہارا یہ بھوک جو پیاس ہے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں محسوس کر رہا ہے، تم جو محسوس کر رہے ہیں، جو بھوک اور پیاس ہے، وہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کے اس بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ جس طرح قیامت کے دن ولولہ ہے، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ ایک دوسرے کے نام اعمال کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، بھائی کے اعمال کو دیکھ کر، نام اعمال کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، اور باپ اپنے بیٹے کے نام اعمال کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، اسی طرح ماں اپنے اولاد کی جو نام اعمال کو دیکھ کر بھاگ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی جو وہاں پر بھوک انسان کو پیاس لگتی ہے، جو وہاں انسان کی جو وہاں جو حشر ہوتا ہے، جو وہاں پر اس کو جو اللہ کے سامنے جو اس نے حساب و کتاب دینا ہے، اس بھوک و پیاس کو یاد کرے۔ تو لہٰذا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے ایک مزرعہ ہے، ہم نے یہاں سے کمانا ہے، اور ہم نے یہاں سے ہی اس انسان کی انسانیت کو بنانا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان احسنتم احسنتم و ان اسأتم فلہا، اگر آج کسی کے لیے کوئی اچھائی کی ہے، اگر آج آپ نے کسی کے لیے بھلائی کی ہے، اگر آج آپ نے کسی کے لیے کام اچھا کیا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اس کے لیے احسان کیا ہے، بلکہ تم اپنے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے، اور تم اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے تاکہ تم اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر آپ نے کسی کے لیے برائی کی، اگر آج آپ نے کسی کے لیے کوئی غلط کام کیا، بدلہ لے لیا، تو یہ خوش نہ ہو جائیں کہ میں نے آج اس لیے بدلہ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، بلکہ تم یہ اپنے نفس کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں ہم نے اعمال کرنا ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا نہیں کی مگر میری عبادت کے لیے۔ ہم دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ہر لحظہ، ہر لمحات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب لکھا ہوا ہے، ان ثواب سے ہم نے استفادہ کرنا چاہیے۔ رسول خدا فرماتے تمہاری جو پیاس اور بھوک ہے اس کو تم قیامت کے پیاس بھوک کو یاد کریں۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا لِكِبَارِكُمْ، امت کے لوگوں تم صدقہ دو تمہارے فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اب جب تمہیں اللہ نے دیا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، مساکین کی خدمت کرنا۔ اگر ہم گناہ صغیرہ کبیرہ میں اتنا مبتلا ہے، روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا گناہگار ہے کہ دنیا میں کوئی اعمال نہیں جس کے ذریعے سے اس کے گناہ اگر دھو سکے، تو روایت میں ہے کہ اگر وہ مساکین فقراء کے اگر مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا اس کو بھاری کر دے گا کہ اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ ختم ہو جائے گا۔ روایت میں ایک شخص اتنا گناہگار تھا اور معاشرہ سارے جانتے تھے کہ یہ شخص گناہگار ہے۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہوا ایک شخص، معاشرے کے لوگوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، نماز جنازہ، تدفین و کفن و غسل و کفن دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ ہر بندے نے کہا یہ شخص گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ جب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہوا، تو کسی اور شہر میں کسی عالم دین کو خواب میں وقت کے امام نظر آتے ہیں۔ وقت کے امام اس کو خواب میں ارشاد فرماتے ہیں کل میرا ایک عزیز بندہ تمہارے پاس آئے گا، ایک جنازہ آئے گا، تم نے اس کو غسل کفن بھی دینا ہے اور اس پہ جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ یہاں اس علاقے والوں نے اس کو غسل و کفن نہیں دیا، بیچاری اس کی بیوی نے کہا اب علاقے والوں نے تو غسل کفن نہیں دیا، شاید کوئی اور علاقے میں لے کے چلے جاؤں، وہاں پہ شاید کوئی غسل کفن دے۔ تو اس کی بیوی کچھ بندوں نے اس کے جنازے کو اٹھایا، کسی اور علاقے میں جا کر کسی عالم دین کے پاس جب پہنچا، اس نے خواب میں دیکھا تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ پریشان ہو، ایک خوبصورت شخصیت میرے سامنے آ کر اس طرح سے کہا کہ کل تمہارے پاس ایک جنازہ آئے گا، ہمارا عزیز ترین ایک
تو اس پہ تم نے غسل کفن بھی دینا ہے اور اس پہ جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ صبح جب اٹھا تو واقع اس کے دروازے کو دستک دی، جا کر دیکھا تو ایک جنازہ ہے اور کچھ لوگ ہیں۔ اس نے اس کے جنازے، اس عالم دین نے غسل و کفن دی اور نماز جنازہ پڑھا کے جب دفن کیا، عالم دین نے اس کی بیوی کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس انسان کی زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے کبھی اس کے لیے کوئی زندگی پر کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن ایک اچھا کام اس نے کیا ہے، وہ یہ کہ میرے پڑوس میں ایک یتیم فقیر رہتا تھا، وہ اپنے گھر سے اس فقراء کے لیے، اس مساکین کے لیے کچھ کھانا دیا کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی اس کی کوئی اچھائی ہم نے نہیں دیکھی۔ تو اس عالم دین نے اس کی بیوی کو اور وہ تمام افراد جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان سب کو کہا کہ اس شخص کی، اس فقراء و مساکین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے کہا یہ میرا ایک آج عزیز بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا ہے۔ کتنا مقام ہے کہ انسان اپنے ہمسایہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، کوشش کرے کہ اپنے ہمسائے کا، اپنے پڑوسوں کے جو مساکین غریب ہیں ان کے خیال کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں آج ہم دسترخوان پر مختلف قسم کے پھل فروٹ کھا رہے ہیں، مختلف قسم کے کھانا اقسام ہم کھا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے خیال کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج فلانا گھر میں شاید افطاری ہوگی یا نہیں؟ آج فلانا گھر میں آیا کھانا ہے یا نہیں ہے؟ ارے آج فلانا گھر میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن ہے اور اس کا جو شخص مزدوری کرتا ہے، مزدوری بند ہے، شاید گھر میں کھانا نہیں ہوگا۔ آپ کا ایک پلیٹ کھانا بھیجنا آپ کے لیے کتنا ثواب کا کام ہے۔ آپ جب 5-6 نفر ہیں، وہاں سے ایک نفر کا کھانا ان کے ہاں بھیج دیں، کتنا ثواب ہے، تاکہ وہ گناہ گار انسان، روایات میں ہے کہ اس کے گناہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا اعمال اس کے گناہ کو دو نہیں بیٹھتا، مگر آج شہر رمضان المبارک میں اگر آپ کسی فقیر و مسکین کو صدقہ دے دے، اس کی دیکھ بھال کرے، تو وہ تمام گناہ صغیرہ کبیرہ آپ کا اس طرح سے جڑ جائے گا، ختم ہوگا کہ انہو آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ رسول خدا فرماتے وَوَقِّرُوا لِكِبَارِكُمْ، تم اپنے بزرگوں کا احترام کرے، عزت کرے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر اگر ماں باپ اگر بوڑھے ہوں تو توفیق نہیں ہے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ نوکر رکھا ہوا 3-4 نوکر ماں باپ کی خدمت کے لیے، ارے یہ خدمت آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کی عزت میں کمی ہوگی؟ کیا ہماری عزت میں کمی ہوگی؟ اللہ نے یہ چیز توفیق دی ہے، شکر کرنا چاہیے پروردگار کہ جس طرح میں بچپن میں 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا اور ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہنے کے بعد 2 سال ماں کے گود میں رہا، ماں نے سردی برداشت کی ہے تو میرے خاطر، ماں نے اگر گرمی برداشت کی ہے تو میرے خاطر، ماں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو میرے خاطر، ماں نے ہر مشکلات برداشت کی ہے تو میرے خاطر، ماں نے ہر وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں جو لذیذ ترین تھے انہوں نے میرے لیے عطا کی، میرے لیے کھلایا، اور نارمل کھانا خود کھائے ہیں۔
تو آج جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم ادھر نخرے کرتے ہیں اور ہم یہاں پر اپنے غرور تکبر بڑھ جاتے ہیں، اور ماں باپ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے خدمت کی بجائے یا اس کو کسی اور سینٹر میں بھیج دیتے ہیں یا اس کی خدمت کے لیے نوکر وغیرہ رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ماں باپ کی عزت، ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی کہ ہمیں ان کی خدمت کر سکے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصَلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بچوں کے ساتھ تم رحم کرے، پیار کرے، محبت کریں، شفقت کریں۔ دیکھیں، جب آپ اور میں، ہم جب اپنے بچوں سے جب پیار کرتے ہیں تو وہی جب دنیا ایک مکافات عمل ہے جو آپ کریں گے، کل کے آپ کے بچے وہی کریں گے ایسا۔ جب روایات میں ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے جب پیار کریں گے، محبت کریں گے، شفقت کریں گے، تو بچے کی ہنسنے کی ہر لحظے پر کئی 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کریں گے۔ کتنے خوش ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسنین شریفین کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی دائیں کندھے پہ، کہیں گود میں، پیار محبت شفقت کے ساتھ۔ اور اتنے خوبصورت جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو حسنین شریفین آتے ہیں اور آپ کے کندھے پر امام حسین علیہ السلام، امام حسن جب آتے، جب تک حسنین شریفین جب تک خود نہ اتریں آپ سجدے کو طول دیتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے کو کندھے پر بٹھا کر دنیا کو دکھاتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہیں۔ روایات میں ہے اگر جو شخص بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت جب یہ مرے گا تو فشار قبر ہوگا اس کے لیے۔ فشار قبر اس کا مثال یہ ہے جس طرح سکنجے میں انسان کے انگلی یا کوئی چیز اگر اس کو دبا جائے تو اس کا دماغ نکل جاتے ہیں، کہ یہ دونوں کا قبر کے دائیں طرف بائیں طرف اس طرح سے مل جاتے ہیں جیسے سکنجے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح سے انسان کا دماغ ختم ہو جائے، دماغ تک نکل جاتے ہیں، یعنی بالکل اس کو نا یعنی مکمل طور پر آٹا ہی بنا دیتا ہے۔ اس کو فشار قبر۔ جو شخص دنیا میں بچوں سے پیار نہیں کرتے اور بچوں سے شفقت نہیں کرتے، بچوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَصَلُّوا أَرْحَامَكُمْ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحمی میں کریں۔ صلہ رحمی کا کتنا مقام ہے، کتنی مرتبت ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس رزق نہیں ہے، میں تنگ دست انسان ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی وظیفہ بیان کر سکتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے والدین تم پر ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں۔ رسول خدا نے کہا فرمایا کہ آپ جاؤ، جا کر اپنے والدین کو راضی کریں، صلہ رحمی کریں، ورنہ تم اسی تنگ دستی میں دنیا سے چلے جاؤ گے۔ وہ شخص جاتے ہیں اور والدین کے پاس والدین سے معافی مانگتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سال کے اندر وہی شخص رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے والدین کو راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رزق عطا کیا ہے کہ آج مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو چکا ہے۔ ہماری جو رزق کی تنگ دستی یہی ہے کہ ہم
آج صلہ رحمی سے دور ہے، قطع رحمی میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں. جو زمانہ اس حد تک تبدیل ہو چکا ہے، جو غیر رشتہ دار ہے اس کو رشتہ دار بنایا ہے، جو اصل خون رشتہ دار ہے اس کو غیر بنایا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم تنگ دستی میں ہیں، ہم پریشان ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی دشمنی، گھر میں پریشانی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ سارے چونکہ ہم احکام الہی پہ عمل نہیں کر رہے ہیں اور سیرت ائمہ طاہرین پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. روایات میں ہے ماہ رمضان المبارک میں جو شخص اپنے رشتہ داروں سے کٹ اپ ہے، قطع رحمی کیا ہوا ہے، ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحمی ہے. ورنہ روایات میں ہے کہ اگر چاند کی رات اگر جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی ہے، دعا سلام نہیں ہے، تو اس کے سارے ماہ رمضان المبارک روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. بھوک پیاس برداشت کیے، گرمی برداشت کر کے آج ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی ہے، دعا سلام نہیں ہے، تو پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا. کہا نہ ہو ہم بھوک پیاس میں رکھیں، تو روزہ نامی کوئی چیز نہیں، فقط بھوک اور پیاس میں رہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا أَعْمَا لا يحل النظر إليه أبصاركم وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. تم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اس زبان کو لگام دیں. اگر اس زبان کو لگام نہ دیں، زبان کو اگر چھوڑ دیں، تو روایات میں ہے کہ کاٹنے والے کتے سے بھی زیادہ سخت ہوگی یہ زبان. اس لیے کہ اگر تیر سے اگر کسی کو ضرب دیں تو وہ اس کی جو زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے اگر کسی کو ضرب دیں تو قیامت تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں وہ باتیں کرنی ہیں جو باتیں جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں. پچھلے درس میں نے بتا دیا کہ فقط ماہ رمضان المبارک میں آپ کا کھانا پینا اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں. بس جی اذان فجر سے لے کر شام کے اذان تک کھانا پینا نہیں ہے، اس کو روزہ نہیں کہتے. روزہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زبان روزہ ہو، آپ کی آنکھ روزہ ہو، آپ کا کان روزہ ہو، آپ کا جسم روزہ ہو، آپ کا ہاتھ روزہ ہو، آپ کا پیر روزہ ہو، ہر اعضاء کا روزہ ہونا ضروری ہے. ادھر روزے میں ہیں اور آپ گالیاں دینے شروع کر دیں، اور ادھر روزے پہ ہیں اور جو منہ میں آئے آپ اس کو بول دیں، آپ کا روزہ کا ثواب کوئی نہیں ملے گا آپ کو. بے شک آپ نے روزہ انجام دیا ہے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے، روزے کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، ہدف ہے، وہ نہیں ملے گا. ہمیں اگر روزے کو اگر سمجھنا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہمارے ہر عضو کا روزہ ہونا ضروری ہے. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. تم بچا کے رکھو اپنی نظر کو ان چیزوں کی طرف کی جہاں پر دیکھنا حرام ہے. اور ادھر روزہ ہے، ٹائم پاس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ پتہ نہیں کیا کیا ویب سائٹ پہ جا کر وقت ضائع کیا کرے جی، بس ٹائم پاس کرو جی، روزہ ہے جی. یہ اس کو روزہ نہیں کہتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں
تم اپنی نظر کو ان چیزوں سے محفوظ کر کے رکھیں کہ جن کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط بھوک اور پیاس کو روزہ نہیں کہتے، ہمارے ہر عضو کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آنکھ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، ہمارے کان وہ چیزیں نہ سنے کہ جن کا سننا حرام ہے، ہمارا بولنا، ہمارا زبان ان چیزوں کے لیے استعمال کریں، وہ چیزیں نہ بولے جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں ہمارے ہر اعضاء، ہر عضو کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعُكُمْ، اور وہ چیزیں نہ سنیں کہ جس کا سننا تمہارے لیے حرام ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تم شفقت کرو یتیموں کے ساتھ کہ جس طرح تم اپنے یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، میری امت کے لوگوں تم اپنے گناہوں کا توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ مہینہ وحید تمام مہینوں سے ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر ہم اپنی استغفار، گناہوں کا استغفار نہ کریں، توبہ نہ کریں، تو ایسا کوئی سوائے عرفات کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جس پر ہم اپنی گناہ کو معاف کر سکیں۔ یہی پر ہم اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں 2-3 مسائل شرعیہ۔ ماہ رمضان المبارک کچھ روزے ایسے ہیں کہ جہاں جو روزہ اس کے لیے حرام ہے۔ نمبر 1، جو شخص روزہ رکھتا ہے شعبان کے آخری دن اور ماہ رمضان کا پہلا یوم شک، ماہ رمضان سمجھ کر اگر روزہ رکھیں تو یہ روزہ اس کے لیے 2 عید، عید الفطر اور عید القربان، ان 2 عید میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اور وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان کا نفلی روزہ رکھنا، مستحب روزہ رکھنا، جس کی وجہ سے وہ شوہر کی حق زوجیت میں اگر حق تلفی ہو رہا ہے اور اس کا شوہر اگر راضی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ خواتین اگر روزہ رکھیں تو وہ روزہ ان کے لیے حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ نظر کی جن کا وقت معین نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شوہر کی حق تلفی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، اس عورت کے لیے، ان خواتین کے لیے ان نظر وغیرہ کی روزہ رکھنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح وہ بچے، وہ اولاد جو مستحب روزہ رکھنے کی وجہ سے ماں کی محبت کی، شفقت کی حق تلفی ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی ان لوگوں کے لیے، ان اولاد کے لیے وہ سب روزہ رکھنا ٹھیک نہیں، حرام ہے۔ آئے ہم آپ لوگوں کو وہ اعمال بتا رہے ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں انجام دینا ہے۔ پہلے بھی ہم عرض کر چکا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دعا و اعمال کو شیخ عباس قمی نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے: مطلب الاول، مطلب ثانی اور خاتمہ میں۔ مطلب اول میں
4 حصوں میں تقسیم کی ہے، 4 قسمیں تقسیم کی ہیں مطلب اول میں۔ قسم اول ہم بیان کر چکے ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا درس جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ جب پچھلے درس ساتھ سنے تو قسم اول کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ قسم ثانی وہ اعمال ہے جن کا فقط ماہ رمضان المبارک کی ہر رات میں انجام دینا مستحب ہے، وہ جو فقط ہر رات کو انجام دینا مستحب ہے۔ اس کی 15-16 مستحبات ہیں، ان میں سے ہم نے 9 مستحبات کو بیان کی ہیں، 1 سے لے کر 9 تک۔ آج 10 سے لے کر 15 وہ مستحبات ہم آپ کو بیان کریں گے۔ نمبر 10، ہر رات نماز مغرب کے بعد دعائے حج کو پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے حج جیسے کہ ہم نے قسم اول میں بیان کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی بکا ومنک اطلب حاجتی ومن طلب حاجتا الی الناس۔ یہ اس دعا کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، ہر رات نماز مغرب کے بعد اس دعا کو پڑھنا۔ نمبر 11، ہر رات دعا افتتاح کا پڑھنا۔ دعا افتتاح ہر رات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک۔ یہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، ہر رات دعا افتتاح کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 12، ہر رات اس دعا کو پڑھنا، اللہم برحمتک اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا بکأس من معین۔ یہ دعا ہے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، ہر رات اس دعا کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 13، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس دعا کو بھی ہر رات پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک ان تجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی الامر الحکیم من القضاء الذی۔ اس دعا کا بھی پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 14، اس دعا کو بھی پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضی عنی شہر رمضان او یطلع فجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعۃ او ذنب تعذبنی علیہ۔ اس دعا کا بھی پڑھنا مستحب ہے۔ آخری نمبر 15 میں ہر رات 2 رکعت پڑھنا مستحب، 2 رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کا ثواب بہت عظیم ہے، اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس نماز کو اگر پڑھے تو قیامت تک وہ شخص مرنے دم تک وہ شخص کبھی بھی فقر میں نہیں مرے گا، اس کی جو رزق ہے اس میں وہ اضافہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من هو حفیظ لا یغفل سبحان من هو رحیم لا یعجل۔ یہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کرتے ہیں ہم، پروردگار بحق محمد وآل محمد، وہ مومن مومنات جو اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں، اور وہ مومن مومنات جنہوں نے ہمارے لیے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، دعا کی ذمہ دی ہیں، اور وہ مومن مومنات
جو اس وقت جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، پروردگار بحق محمد وال محمد ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق چہدہ معصومین اس وقت جو وبا ہے، مرض مزی ہے، پروردگار بحق محمد وال محمد ہم سب کو اس مرض مزی سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد وال محمد جو اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں، جن مومن مومنان نے دعا کے لئے کہا ہوا ہے، اور وہ مومن مومنات جو مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام البنات کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ان سب کی مرحومین کے گناہ صغیر کبیرہ معاف فرما۔ بحق محمد وال محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی آواز پر لبے کہنے کی توفیق عطا فرما، امام کے انصار میں شمار فرما۔ بحق محمد وال محمد اس مدرسے کو تا ظہور امام تک اس کو آباد رکھیں، ہمیں اس مدرسے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔